اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کوئٹہ سے مہربان صاحب پوچھتے ہیں کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن توکل کا تعلق ہمارے دل سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام تو ہمیں وہ دیے ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہے۔ مثلا نماز کا حکم ہے، ہم ظاہری اعضاء سے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے، ان کی ادائیگی ہمیں دل سے کرنی پڑتی ہے۔ دل میں وہ خیالات ہمیں دل میں بٹھانے پڑتے ہیں، پھر اللہ کے حکم کی بجاوری ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک توکل بھی ہے۔ توکل کا مطلب ہے بھروسہ کرنا۔ ایک مسلمان کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ضروریات پوری فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں گے۔ اس کائنات کے خالق اور مالک، بلکہ اس کائنات کی ہر چیز کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی یہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ دل سے یہ پختہ یقین ہونا چاہیے۔ جتنے انسان اللہ کی دلائل قدرت کو، مظاہر قدرت کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، مخلوقات کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اس کا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں توکل اختیار کرنے کا حکم بھی ہے، اس کے فضائل بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ پہ توکل بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسے توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو تمہیں اللہ ایسے رزق جیسے پرندوں کو رزق دے گا۔ اور وہ صبح پرندے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں فضیلت ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے۔ لیکن یہ توکل سے انسان کو فائدہ تبھی ہوتا ہے جبکہ انسان وہ توکل اختیار کرے جو توکل حقیقی توکل ہے۔ قرآن و سنت میں جس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ اصل توکل ہے۔ وہ توکل یہ ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی ذات پر یقین، اور نمبر دو، جو بھی مسلمان کام کرنا چاہے اس کام کے جائز اور اختیاری اسباب کو اختیار کرنا۔ مثلا شخص بیمار ہو گیا، اب اس کے لیے توکل یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ مجھے شفا عطا فرما دیں گے۔ شفا کیسے عطا فرمائیں گے؟ اللہ بغیر اسباب کی بھی عطا فرما سکتے ہیں، اللہ اسباب کے پابند نہیں ہیں، مسبب الاسباب ہیں، اسباب وہی پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نتائج عطا فرماتے ہیں۔ جڑی بوٹیاں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا فرمائی ہیں، انسانوں کو یہ فرمایا کہ تم ان میں غور و فکر کریں اور تم انہیں دیکھو، سوچو کہ کون جڑی بوٹی اور اس کی کتنی مقدار اور کس وقت کھانے سے، استعمال کرنے سے شفا ملتی ہے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ جستجو ہی ابن آدم کے لیے ہے امتحان، ورنہ اس نے سب کچھ رکھ دیا ہے عالم اسرار میں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں اور رازوں میں تمام چیزوں کا حل رکھ دیا ہے، لیکن جستجو انسان نے کرنی ہے، تلاش کرنا ہے کہ یہ اس چیز کا حل کہاں ہے۔ جیسے سب سے پہلے پیٹرول دریافت نہیں ہوا تھا، پیٹرول دریافت ہو گیا، بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، یہ پہلے بہت کم ہوتا تھا۔ اس لیے ایک تو ہے اللہ کی ذات پر یقین، دوسرا اسباب کو اختیار کرنا۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو بھی جو چیزیں پہنچتی تھی وہ عام طور پہ اسباب کے ذریعے ہی پہنچتی تھیں۔ مثلا انبیاء علیہ السلام ذریعہ معاش اختیار فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے سفر جہاد میں تو آپ جنگی ٹوپی استعمال فرماتے تھے، جسے خود کہتے ہیں۔ آپ زرہ پہنتے تھے، جنگی جیکٹ پہنتے تھے آپ، اس لیے ایک سبب ہے، وہ دشمن کے وار سے بچنے کا ذریعہ ہے، استعمال فرماتے تھے آپ۔ حالانکہ آپ نے آیت کرسی کے فائدے بیان فرمائے ہیں کہ جو آیت کرسی پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو صبح و شام یہ دعا پڑھے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ صبح پڑھے گا تو شام تک، شام پڑھے گا تو صبح تک، کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسباب اختیار فرماتے تھے۔ بعض لوگوں کو ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے کچھ باتوں کی وجہ سے، وہ یہ سمجھتے ہیں، پہلے ان کو میں خیال عرض کرتا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید
یہ مسلمان کا اگر دل میں یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیں گے تو اللہ کر دیں گے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلمان کا یقین پختہ ہو جائے کہ مجھے فلاں چیز نقصان نہیں دے گی تو میں اختیار کر بھی لوں مجھے یہ چیز نقصان نہیں دے گی، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود اسباب میں تاثیرات رکھی ہیں، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، اللہ کام قانون یہی ہے۔ بعض لوگ انبیاء علیہ السلام کی اور اولیاء کرام کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ نے جلایا نہیں، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام دریا سے گزرے، پانی نے ڈبویا نہیں انہیں، تو کیوں نہیں ڈبویا؟ یہ بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے تاثیر چھین لی، لیکن کیا عام طور پر پانی ڈبوتا نہیں ہے؟ کیا آگ جلاتی نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے حملہ کیا تو کیا وہ حملہ ان کا معاذ اللہ کامیاب نہیں ہوا؟ یعنی آپ زخمی نہیں ہوئے، آپ کے سر مبارک میں زخم نہیں آئے، خود کی 2 کڑیاں آپ کے سر مبارک میں داخل نہیں ہوئیں، آپ کا خون کیا نہیں نکلا، کیا آپ کے دانت مبارک نہیں ٹوٹے ہیں؟ دیکھیں چیز نے اثر کیا ہے، اللہ کام قانون یہ ہے کہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ میں نقصان سے بچوں، اور جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ اس لیے توکل کا تعلق دل سے ہے اور عمل کا تعلق ہاتھوں سے ہے۔ ہمیں دونوں چیزوں کا حکم ہے کہ انسان توکل یعنی اللہ کی ذات پختہ یقین بھی رکھے، اور نقصان سے بچنے کے لیے اور فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن جائز کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توکل کا صحیح مفہوم سمجھ کر اخلاص سے نیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ اسباب پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اسباب پر یقین کرنا یہ غیر مسلم کا طریقہ ہے، اور مسبب الاسباب پر یقین کرتے اسباب کو اختیار کرنا یہ مسلمان کا توکل ہے۔